नैरेटिव विद आमिराना में खुश आमदीद। और आज है 19 अगस्त। और पूरे महीने से हम चर्चा कर रहे हैं कि ये बड़ा हैपनिंग वाला महीना है पाकिस्तान में, इंडिया में, ईरान में और अफगानिस्तान में। क्या आपको इल्म है कि आज अफगानिस्तान में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है? और अफगानिस्तान में 3 इंडिपेंडेंस डे मनाए जाते हैं। आज हम उस पर बात करेंगे, लेकिन ये जो आज 19 अगस्त का जो एग्रीमेंट है, ये एक आज जो मीटिंग हो रही है काबुल में, चीनी वज़ीर ख़ारजा, अफ़गान वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दरमियान, उसके साथ इस ट्रीटी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। आज हम आपको बताएंगे कि ये जो एक 19 अगस्त की जो तारीख है और इंडिपेंडेंस डे है, उसका आज की मीटिंग के साथ क्या ताल्लुक है। यहीं से बात शुरू करेंगे और फिर मीटिंग के एजेंडे पे भी बात करेंगे, और अ, इससे जुड़े हुए कुछ और मसाइल के ऊपर भी। तो बगैर किसी तातुल के हम बताते हैं कि अगस्त 19 को 1919 में एक ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी हुई थी। और ये थर्ड इंग्लो अफगान वॉर का खात्मा हुआ था। और ये जंग लड़ी थी किंग इमानुल्लाह खान ने। और ये जंग उसने लड़ी थी ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस से आज़ाद होने के लिए। और उसका मकसद ये था कि अफगानिस्तान को मुकम्मल सॉवरेन स्टेट जो है उसको समझा जाए, उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से आज़ाद। फरवरी 1919 में इमानुल्लाह खान ने अपने आप को फुल जो है वो सॉवरेन रूलर डिक्लेयर किया, और उसके बाद एक जंग हुई। और अगस्त में जो है ब्रिटिश जो है उन्होंने इत्तेफाक किया कि आज जैसे हम इसको अफगानिस्तान को एक सॉवरेन स्टेट समझ रहे हैं, और इसके जवाब के अंदर होगा ये कि वो जो उसको सब्सिडीज मिलती थी उनका खात्मा हो जाएगा और अफगानिस्तान अपने मामलात को खुद जो है वो देखना शुरू करेगा। और शायद आपको याद हो कि इसी ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी के अंदर इंडोर्स किया गया था ड्यूरेंट लाइन, जो 1893 के अंदर जो है ब्रिटिश इंडिया के ऑफिशियल्स ने जो है वो खींची थी, और इसको किंग इमानुल्लाह ने तस्लीम किया था इस ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी के मुताबिक। और इसको द लेजिटिमेट कॉलोनियल बॉर्डर कंसीडर किया। और आज आपको पता है कि ये भी डेनर लाइन जो है एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज भी जो है एक बड़े मसले की वजह है। खा वो पाकिस्तान के हामी और एक वक्त के इत्तेहादी तालिबान अफगानिस्तान में इक़्तिदार के अंदर हों, या इंडिया के करीब समझे जाने वाले हुक्मरान जो हैं वहाँ पे हों। और यही वजह थी कि अफगानिस्तान ने जो है पाकिस्तान की आज़ादी के बाद इसको तस्लीम नहीं किया था। हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी का सफ़र जो 1919 से जो ब्रिटिश राज से और अभी तक जो है वो कई मराहिल तय कर चुका है, लेकिन रावलपिंडी के और काबुल के ताल्लुकात अभी तक कशीदा है। आज जो मीटिंग हो रही है उसमें जाहिर है कि वो इशू भी ड्यूरेंट लाइन से जुड़ा हुआ है, और मिसट्रस्ट जो एक दूसरे के दरमियान पाया जाता है उससे जुड़ा हुआ है। और चाइना जो है चाइनीज वजीर खारजा वांगी जो है वो इसमें मीडिएट कर रहे हैं मुत्तकी साहब के और डार साहब के दरमियान, कि आप जो है मामलात को दुरुस्त सिमत के अंदर लेके जाइए। और दहशतगर्दी जो सरहद से जुड़ा हुआ मसला है, और फिर ये कि अफगानिस्तान के साथ जो चाइना जो एक एग्रीमेंट करने जा रहा है, और अ, जो सी पैक की एक्सटेंशन की बात हो रही है, ये फिर आपको इको सुनाई देगी, जो बार बार सुनाई देती रही, जो 19 अगस्त के बाद से अफगानिस्तान में इंडिपेंडेंस के डे से शुरू हुई थी, कि अफगानिस्तान की अपनी हैसियत, अहमियत और पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात, इलाके के साथ ताल्लुकात, उससे जुड़ा हुआ है, और डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी के जो आइडियाज़ हैं। और क्या आपको मालूम है कि एक ट्रीटी जो है हमने
ایران، ترکی اور پاکستان نے کی تھی، جس کو ایک دور میں علاقائی تعاون کی تنظیم، اس سے پہلے RCD کہتے تھے، اور جب یہ آئیڈیا کنسیو کیا گیا تھا تو تب بھی افغانستان اس کے اندر شامل تھا. لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ شاہ آف ایران کے معاملات جو ہیں کچھ اور تھے، اور وہ افغانستان کو اس طریقے سے اس میں شامل نہیں کر سکتے تھے. تو ابھی بھی دیکھیے کہ جو آج کی میٹنگ تاریخی طور پہ کتنی جڑی ہوئی ہے. اور آپ کو میں نے بتایا کہ افغانستان کا یہ کوئی پہلا انڈیپینڈنس ڈے نہیں ہے. افغانستان میں جو ہے 3 انڈیپینڈنس ڈے جو ہے وہ منائے جاتے ہیں. ایک آج کا جو پورا افغانستان جو ہے اس کو مناتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیبرری 15 کو بھی جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنس ڈے منایا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے افغانستان کی سوویت ٹروپس کے جانے کے بعد وہاں سے لبریشن کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور پھر اگست 15 ابھی 2021 کی بات ہے، جب US لیڈ جو نیٹو کی فورسز جا گئیں، تو ان کے جانے کے بعد جو ہے اسلامک ایمنٹس جو سو کالڈ بنی، اس کو مارک کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ کئی دن ہیں، وکٹری ڈیز منائے جاتے ہیں. مجاہدین وکٹری ڈے اپریل 28 کو منایا جاتا ہے. ڈپارچر ڈے جو منایا جاتا ہے، یہ کافی سارے دن جو ہے افغانستان میں منائے جاتے ہیں. اور یہ جو سارے دن ہیں اور یہ آزادی کے اور جنگوں کے گرد گھومتے ہیں. اور جس سوورینٹی کی خواہش جو ہے کنگ عبداللہ نے کی تھی، اسی کی خواہش آج کے طالبان کو بھی ہے. اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے ہمسایہ ممالک، اور خاص طور کے اوپر جو پاکستان، اس کو ایک سوورن سٹیٹ سمجھے، اس کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کرے کہ جیسے برٹش کالونی کے دور کے اندر برطانیہ جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کرتا تھا. تو یہ ایک پس منظر وہاں سے ابھی تک جو ہے وہ چلا ہوا آ رہا ہے. اور لیکن افغانستان کی جو انٹرنل صورتحال ہے، تو پاکستان سے اس کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہاں پہ جو قدغنیں ہیں خواتین کے اوپر، بچوں کی تعلیم کے اوپر، وہاں پہ وہ ایک جو کامنٹس آ رہے ہیں افغان سوشل میڈیا کے اوپر، وہ سارا کہتے ہیں کہ یہ کیسا آزادی کا دن ہے کہ ہم جو ہے طالبان کے آنے کے باوجود جو ہے ابھی پابند ہیں، اور جو شہری آزادیاں تھیں ان سے محروم ہیں، اور دور دور تک ان کے بحال ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. اور یہ جو انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، جس کا وعدہ جو ہے یورپ نے اور مغرب نے کیا تھا، امریکہ نے کیا تھا، اب وہ اس کو پوری ایک مڈل کلاس کو ایوالو کر کے افغانستان کو جو ہے وہ طالبان کے حوالے کر کے وہ جا چکے ہوئے ہیں. اور پھر ایک اور تعلق 19 اگست تھا پاکستان کے ساتھ، کہ پاکستان کے اندر جو ایک ایسی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں طالبان کے مخالف جو ہیں ان کا اکٹھ ہونے جا رہا ہے. اس کا بڑا شور و غوغا ہے. ہمارے دوست طاہر خان صاحب اس کے اوپر مسلسل پروگرام کر رہے ہیں، حسن خان ہمارے دوست اس کے اوپر مسلسل بات کر رہے ہیں. اور یہ جو آرگنائزیشن ایک ساسی نام کی ڈاکٹر ماریہ سلطان کی، جن کا بڑا گہرا تعلق ہمارے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اور جب بھی وہ کوئی کام کرتی ہیں اس میں بہت یقیناً یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو ریاست کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اور سیکورٹی کے مخصوص اداروں کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، اور ممکنہ طور کے اوپر اس کی فنڈنگ بھی وہیں سے آتی ہے. تو اگر وہ کوئی کام کر رہی ہیں اور اینٹی طالبان لوگوں کا اجتماع ہو رہا ہے، تو وہ یقیناً طالبان کے لیے کنسرننگ ہوگا. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ افغانستان کے جو عوام ہیں، ان کی جو آزادیاں ہیں، وہ طالبان رول سے اتنے وہ خوش نہیں ہیں، جو معاشی آزادیاں ہیں. اور وہ اس جو کانفرنس یہاں پہ ہوگی، وہ ہوگی حقوق کے حوالے سے، افغانستان کے خواتین کے تعلیم کے سے جڑے ہوئے مسائل کے اوپر. کیا چنبے کی بات ہے کہ یہی ایک تنظیم، اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ تنظیم، اس نے طالبان کے دور کے اندر جو ہے وہ طالبان سے پہلے بھی اس طرح کی کانفرنس کی تھی. اور اس وقت جو ہے مدعا زیر بحث تھا کہ طالبان کو ایکسیپٹ کیسے کیا جائے اور اس کی لیجیٹیمیسی کیسے بڑھائی جائے. تو راول پنڈی کی پالیسی ہے کیا؟
جو برٹش کی پالیسی تھی 1919 میں جو انڈیپینڈنس امان اللہ خان کو دی، اس کی ایک بڑی وجہ تھی، اور آ، بہت اسٹریٹجک وجوہات بھی تھیں، لیکن ایک وجہ ان میں یہ بھی تھی کہ کنگ امان اللہ جو ہیں وہ لٹل ٹرکس کی موومنٹ سے متاثر تھے، جس میں اتا ترک بھی شامل تھے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں جو ریفارمز کی، سٹیزن نیشنلزم کی، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتی تھی، اور یہ وہی دور ہے جب امان اللہ خان ان کے آئیڈیا سے متاثر ہو کے اس نے جو ہے ساورن افغانستان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا، اور ایران کے اندر بھی اس وقت ایک کانسٹیٹیوشن کی سٹرگل جو چلی تھی 1905 سے 1911 تک، وہاں پہ بھی لٹل ٹرک کے انفلوئنس بہت زیادہ تھا، اس کی سوسائٹی کو ٹرانسفارم کر رہی تھی۔ اور جو صفوی آئے تھے 1924-25 کے اندر ایران میں، وہ بھی امان اللہ خان کے ساتھ ان کا کمپیریزن بنتا ہے، وہ بھی ماڈریشن کا، ریفارم کا ایجنڈا لے کے آئے تھے، اور یہی ایجنڈا جو ہے وہ ترکی کے اندر جو ہے وہ اتا ترک اور لٹل ٹرک کی موومنٹ، اس وقت سلطنت بخارا کے اندر بھی اس کا انفلوئنس ہے، سینٹرل ایشیا کے اندر بھی۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور یہ ماڈریشن کی جو تحریکیں تھیں، یہ ایک بنیادی فیکٹر بنا اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے برٹش امپائر کے اندر، کہ یہ جو انفلوئنس جو ہے ڈرا کر رہے ہیں، ایک دو طرح کے انفلوئنس آ رہے ہیں۔ ایک تو ہے فریڈم کا اور سے جڑا ہوا، اور ماڈرنائزیشن کا، اور اسلامی آئیڈینٹی کے ساتھ جو ہے ماڈرنٹی کا، اور اس کے ساتھ تھا لیفٹ کا، کمیونزم کا ایک سیلاب جو ہے بالکل وہ تیار کھڑا ہو چکا ہوا تھا 1917 کے بعد، اور اس کا خطرہ تھا، ان کو لگتا تھا کہ یہ جو ہے یہ اس خطرے کو روکے گا، لیکن امان اللہ خان اس کو نہیں روک سکے تھے، بلکہ افغانستان جو ہے وہ پراکسی بن گیا پوری سوویت یونین کی، اور وہاں پہ لیفٹ کے جو لوگ تھے وہ آپس میں کبھی اقتدار کے لیے، کبھی ماڈرنائزیشن کے لیے، کبھی ترقی کے ایجنڈے کے اوپر افغانستان کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، اور پھر بیک لیش ہوا طالبان کا، مجاہدین کا، اس وقت کے طالبان، 70s کے طالبان، پھر راول پنڈی اور بھٹو صاحب، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تو ہمارا ایوان صدر بھی راول پنڈی میں تھا، تو راول پنڈی کا پھر ایک کردار افغانستان کے حوالے سے، اور پاکستان کے ساتھ بھی اس کے جڑے ہوئے مسائل تھے، لیکن یہ پھر کہ افغانستان جس وقت وہاں پہ آ، آ، تحریک چل رہی تھی جدیدیت کی، اس وقت پاکستان میں انڈیوائڈیڈ انڈیا کے اندر جو مسلم کمیونٹی تھی، وہ اتنی لبرل یا اتنی سیکولر نہیں تھی کہ جتنی اس وقت ترکی، ایران اور افغانستان کا ایک خاص مڈل کلاس کا طبقہ ہو چکا ہوا تھا۔ اور یہاں کی جو علی گڑھ اور پنجاب کی مسلم لیگ تھی، وہ جن سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، وہ بہت میچ نہیں کرتے تھے ان ٹینڈنسیز کے ساتھ۔ اور یہی مسلم الیٹ جو انڈیا کی جب پاکستان بننے کے بعد، ان کا کبھی میچ نہیں ہو سکا ذہنی طور کے اوپر افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ ہمیشہ رہا، لیکن افغانستان کے ساتھ نہیں ہو سکا، اور یہ ابھی بھی ایک کرائسس ہے۔ اس کی کئی پہلو ہیں، ایک اس کا ہم نے ہسٹری کا کانٹیکس آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، ایک اس کا سیاسی ایک بیک گراؤنڈ ہے، پھر ایک ہاسٹیلٹی اس دوران کے اندر ایک دوسرے کے خلاف ایوالو ہوئی ہے۔ اب کابل میں، قندھار میں ملا ہبت اللہ بیٹھا ہوا ہو، ملا عمر بیٹھا ہوا تھا، یا کرزئی بیٹھے ہوں، اشرف غنی بیٹھے ہوں، ان کا رویہ پنڈی کے لیے ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، اور پنڈی کا رویہ بھی ان کے لیے ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ اگر وہاں پہ ڈیموکریسی ہے، اگر وہاں پہ ووٹ کی حکومت ہے، تو پاکستان نے ہمیشہ وہاں پہ اس کی مخالف قوت کو سپورٹ کی ہے۔ اور جس وقت وہاں پہ ملائیت ہے، وہاں پہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، اور اب پاکستان جو ہے وہ اپنی پراکسی این جی اوز کے ذریعے جو ہے وہاں پہ ماڈریشن کے، ترقی کے ایجنڈے کی بات کر رہا ہے۔ یہ بڑا
तज़ाद नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि ये खुला तज़ाद नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारे अफ़गान दोस्तों को पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, फिजी तक, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, वो भी बेचारे महाजरीन जो बहुत शदीद परेशान हैं, वापसी पे जाने के लिए डिपोर्टेशन के ख़तरे से दो-चार हैं या प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, सबको आज़ादी मुबारक। और कोशिश करें कि ये जो हॉस्टैलिटी है, ये रियासतों की जो सतह के ऊपर है, ये कम से कम अवाम की सतह के ऊपर ना हो, और अवाम एक दूसरे के साथ अगर प्यार भाईचारे से बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो रियासती पॉलिसियों पे भी असरअंदाज होंगे। और पंजाब के लिए ख़ास तौर के ऊपर कि एक्सक्लूसिवली होके चीज़ों को देखने का रुझान छोड़िए, और अ, जिस रिश्ते की के लिए यहाँ पे आर्गुमेंट अभी 4-5 साल पहले दिए जा रहे थे, इस्लामी, तारीख़ी और तहज़ीबी पता नहीं क्या-क्या, उन्हीं को एक मर्तबा फिर पढ़ लें और अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को उस तनाज़ुर में देखिए। अवाम का ताल्लुक बड़ा अहम है, रियासतों का ताल्लुक अपनी जगह के ऊपर है। कल तक ये जो मीटिंग हो रही है काबुल में, उसका नतीजा रात तक ही आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जब आप ये देख रहे होंगे उस वक़्त तक उसका कोई एलामिया आ जाए, और उम्मीद ये है कि फ़ॉरेन मिनिस्टर वांगी कल इस्लामाबाद आएँगे 21 अगस्त को, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डायलॉग होगा, हम उस पे बात करेंगे। लेकिन एक डेवलपमेंट ये हुई कि वांगी जो हैं वो दिल्ली से काबुल गए हैं। जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट कह रही थी कि दिल्ली से इस्लामाबाद आएँगे, और उसका अगर दिल्ली से इस्लामाबाद आते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता। इसके को भी हम डिकन्सिडर करेंगे, लेकिन पहले काबुल जाना, ये इसका मतलब क्या है? और भारत में इसके लिए खुशियाँ क्यों मनाई जा रही हैं? तो कह रहे हैं कि डी-हाइफ़रनेट कर दिया है चाइना ने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को, और पाकिस्तान को उससे अलग कर दिया है, और वो अब ये इंडिपेंडेंट ताल्लुकात होंगे हमारे चाइना के साथ। लेकिन ये हो क्या रहा है? बड़ी तेज़ी से एक भूचाल है आलमी सियासत में और रीजनल सियासत में, अलास्का से लेके काबुल, काबुल से लेके बीजिंग, बीजिंग से लेके इधर और दिल्ली तक, इसके ऊपर कल हम तज्ज़िया करेंगे। आज के लिए इतना ही था कि एक और इंडिपेंडेंस डे अफ़गानिस्तान में, सबको मुबारक। जुड़े रहिए मज़ीद इन डेप्थ तज़्ज़ियों के लिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ।